نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اطہر کا حسن اور عظمت۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اطہر دیگر اعضائے مبارکہ کی طرح ظاہری و باطنی حسن کا بھی پیکر تھا، اور اس کی عظمت و شان کے بھی کیا کہنے۔ سر انور کی جسامت۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور اعتدال کے ساتھ قدرے بڑا تھا، نہ تو چھوٹا کہ حسن کے عروج میں کوئی کمی ہو، اور نہ ہی اتنا بڑا تھا کہ حسین نہ لگے، بلکہ تناسب و توازن کے ساتھ قدرے بڑا تھا۔ سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدنا ہند بن ابو ہالہ تمیمی رضی اللہ تعالی عنہما نے جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کا حسن بیان کرتے ہوئے کہا، کان عظیم الہامہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور عظیم تھا۔ محدثین کرام نے لکھا، انسان کی فضیلت اور قدر و منزلت عقل و شعور، دماغی قوت اور باطنی حواس کے ذریعے بڑھتی ہے۔ قدرت نے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کو موزونیت کے ساتھ قدر بڑا پیدا فرمایا، تاکہ اس کی زیارت سے ہی معلوم ہو جائے کہ اس میں موجود دماغ کی قوت، فہم و بصیرت، حواس باطنیہ بے مثال و باکمال ہیں۔ سر انور کی عظمت۔ سرور سروراں صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کی عظمت کا اظہار اس وقت بھی ہوگا جب محشر میں تمام لوگ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کروانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس حاضر ہوں گے، اور سبھی جلال الہی کے سبب شفاعت سے انکار کر دیں گے۔ آخر میں شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر التجا پیش کریں گے۔ چنانچہ آپ سجدے میں سر رکھ کر رب تعالیٰ کی بے مثال حمد کریں گے تو حکم ہوگا، یا محمد ارفع رأسک وقل یسمع لک وسل تعطى واشفع تشفع، پیارے سر اٹھائیے، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ خاک افتاد ہو، بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ سر انور کو خالق کائنات جل جلالہ نے ایسی عظمت عطا فرمائی کہ اس کے سامنے تمام سرداروں کے سر جھک جاتے ہیں۔ جس کے آگے سر سروراں خم رہیں، اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔